تو آئیے آج کے خطبے کا آغاز کرتے ہیں، جس کا ٹاپک ہے کلمہ طیبہ کے معنی۔ بھائیوں، ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش یعنی ناشکرہ ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا ہے تو اس کے اس احسان کا صحیح شکر یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فالوور بنے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی قوم میں شامل کیا ہے تو اس کی اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنیں۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنی ہی بڑی اس کی احسان فراموشی کی سزا بھی ہوگی۔ خدا ہم سب کو اس سزا سے بچائے، آمین۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پورا مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سچا مسلمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے معنی کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان ایک کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہے، اور وہ کلمہ بھی کچھ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف چند لفظ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ پہلے ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا۔ پہلے خدا کے غضب کا لائق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنی ہی پر نہیں رہتی، یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا باپ باپ نہ رہا اور بیٹا بیٹا نہ رہا۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو وراثت یعنی انہیریٹنس نہ ملے گا۔ اس کلمے کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمے میں ہے کیا؟ صرف چند حرف ہی تو ہے، لام، الف، ہے، میم، واو، سین اور ایسے ہی دو چار حروف اور۔ ان حرفوں کو ملا کر اگر منہ سے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی قسمت پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین اور آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، تم ذرا سمجھ سے کام لوگے تو تمہاری عقل خود کہے گی کہ صرف منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حرف بول دینے سے اتنا بڑا اثر نہیں ہو سکتا۔ بت پرست مشرک تو ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین کھل جائے گی اور چشمے یعنی فاؤنٹینس ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز معنی ہے۔ الفاظ کا اثر معنوں سے ہے۔ معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اترے اور ان کے زور سے تمہارے خیالات، تھاٹس
تمہارے اخلاق مورلز اور تمہارے اعمال ڈیڈز نہ بدلے تو صرف الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے تمہیں سمجھاؤں۔ فرض کرو تمہیں سردی لگتی ہے۔ اگر تم زبان سے روحی لحاف پکارنا شروع کر دو تو سردی لگنی بند نہ ہوگی، چاہے تم رات بھر میں 1,00,000 تسبیحیں روحی لحاف کے پڑھ ڈالو۔ ہاں، اگر لحاف میں روحی بھروا کر اوڑھ لوگے تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے۔ اگر تم صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہو تو پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں، پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی لوگے تو کلیجے کی ساری آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بس یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ صرف 6-7 لفظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، مردود سے محبوب بن جائے، دوزخی سے جنتی بن جائے۔ یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے۔ پھر تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو کہ تم اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو، اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری ساری زندگی پر اس کلمے کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر تم کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر تم کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات یہ اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد تم کافروں کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ اب تم پابند ہو اس بات کے یہ کلمہ جو کہے اس کو کرنا پڑے گا اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی تم سے کیا۔ آؤ اب میں تمہیں بتاؤں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ کلمے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمے میں الہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی خدا کے ہیں۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، یعنی اونر ہو، رولر ہو اور کریٹر ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو، اور اس کا مستحق یعنی ورتی ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کی بنی ہے اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہو، بلکہ دراصل اس کا خدا ہے اور وہ خدا ایک ہی ہے، اور اس ایک ذات کے سوا خدائی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا تم نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا تمہارے اور سارے جہاں کا مالک ہے۔ تم اور تمہاری ہر چیز اور دنیا کا ہر ذرہ اسی کا ہے۔ خالق یعنی کریٹر وہ ہے، رازق یعنی سسٹینر وہ ہے، موت اور زندگی اسی کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے، اور جو کچھ کسی سے چھینا جاتا ہے اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اس سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کے سوا ہم کسی کے غلام اور بندے نہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں۔ ہمارا اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانے اور اسی کے قانون کی پیروی کرے، یعنی فالو کرے۔ یہ عہد اور پیمان مطلب پرومس اور پلیج ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی تم اپنے خدا سے کرتے ہو اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہو۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارا رومٹا اور زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے جھوٹا اقرار کیا تمہارے خلاف خدا کی عدالت میں گواہی دے گا،
اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوگے کہ ایک بھی گواہ تم کو صفائی پیش کرنے کے لیے نہ ملے گا۔ دنیا کی پولیس سے تم اپنا جرم چھپا سکتے ہو، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ بالکل سچے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا ایسا حاکم نہیں جو بے انصافی کرے۔ پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی بلکہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ جب اقرار کرتے ہو تو خوب سوچ سمجھ کر کرو اور اس کو پورا کرو، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ زبانی ہی اقرار کر لو، کیونکہ خالی خلی زبانی اقرار محض بیکار ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ کہتے ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہے جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہے۔ ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مقرر یعنی اپوائنٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی اور آپ نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ بس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو یہ اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تم اسی کی پیروی کرو گے، یعنی اسی کو فالو کرو گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجو گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم فالو کرو گے۔ اسی اقرار کے بدولت تو تم مسلمانوں کے بھائی بنے، اسی کے بدولت تم نے باپ سے وراثت پائی، اسی کے بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا، اسی کے بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی۔ اور اگر ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کو فالو کرنا چاہیے، خواہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اسی لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس، فوج، عدالت اور جیل موجود ہے اسی لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے، ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں تمہارے سامنے کلمہ طیبہ کے معنی بیان کیے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں ایک اور پوائنٹ کی طرف تم کو توجہ دلاتا ہوں۔ تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں ہے، خدا کی ملکیت ہے، مطلب خدا کو بلونگ کرتی ہے۔ تمہارے ہاتھ اپنے نہیں، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو تمہارا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کے تم فصل کاٹتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری نہیں۔ ہر چیز خدا کی ملکیت ہے، خدا کی اونرشپ ہے، اور خدا کے طرف سے امانت یعنی لون کے طور پر تمہیں ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے اور فلاں چیز میری ہے؟ دوسرے کو مالک کہنا
اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار کرنا یعنی ڈکلیئر کرنا بالکل ایک غلط بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت، اپنی اونرشپ امانت کے طور پہ تمہارے حوالے کی ہے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہو تو دھوکہ بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کے مرضی کے خلاف ہو۔ تمہیں ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر بھی مالک کے خواہش کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اسی لیے تمہاری ہے کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہے۔ لہٰذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب یعنی ان لافل یوزر کی ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنے سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لوگے تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کے مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال اور جائیداد برباد ہو تو ہوا کرے، تمہیں کیوں غم ہو؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہے تو اس کو حق ہے۔ ہاں، اگر مالک کی مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجرم ہوگے، کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا۔ تم خود اپنی جان کے مختار مطلب انڈیپینڈنٹ نہیں ہو۔ مالک کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کر دو گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بے ایمانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے اس کو اگر تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو یعنی استعمال کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے، نہ مالک پہ احسان ہے نہ کسی اور پہ۔ تم نے اس کی راہ میں کچھ دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی جو تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کام تم نے کیا وہ بس اتنا ہی تو ہے کہ مالک کا حق جو تم پر تھا وہ تم نے ادا کر دیا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر کوئی پھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے کہ اس کے تعریفیں کی جائے اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے یعنی ایکنالج کیا جائے؟ یاد رکھو کہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ خرچ کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا نہیں ہے بلکہ خاکساری یعنی موڈسٹی اختیار کرتا ہے۔ فخر کرنا نیک کام کو برباد کر دیتا ہے۔ تعریف کی خواہش جس نے کی اور اس کے خاطر کوئی نیک کام کیا وہ خدا کے یہاں کسی اجر کا مستحق نہ رہا یعنی ڈیزرونگ نہ رہا، کیونکہ اس نے تو اپنے کام کا معاوضہ یعنی ریوارڈ دنیا میں ہی مانگا اور یہیں اس کو مل بھی گیا۔ بھائیوں، اپنے مالک کا احسان دیکھو کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے تم سے خریدی ہے اور اس کا انعام میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اس شان جود و کرم کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 111۔ یہ تو مالک کا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے، اب ذرا اپنا برتاؤ بھی دیکھو۔ جو چیز مالک نے تم کو دی تھی اور جس کو مالک نے پھر تم سے معاوضہ دے کر جنت کے بدلے خرید بھی لیا، اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہو، نہایت ذلیل معاوضے فائدے لے لے کر بیچتے ہو۔ وہ مالک کے مرضی کے خلاف تم سے کام لیتے ہیں اور تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو کہ گویا رازق یعنی پرووائڈر وہ ہے۔ تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں بیچتے ہو، اپنے جسم کے طاقتیں بیچتے ہو اور وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو خدا کے باغی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر
بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ دنیا میں اس پر دغا بازی اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔